بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ یکتا ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور اصحابہ کرام پر رحمتوں کا نزول فرما۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اسلامک ایجوکیشن کے بھائیوں بہنوں۔ اگر آپ ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں، یا آپ کاروباری بندش کا سامنا ہے، رزق میں کمی ہے، یا کوئی قانونی عدالتی مسائل درپیش ہیں، تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ اس وظیفے پر عمل کریں۔ بات صرف اور صرف پختہ اور پکے یقین کی ہے۔ جی ہاں پیارے بھائیوں اور بہنوں، بات یقین کی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس وظیفے کے بدلے آپ کے سارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ کچھ اس طرح ہے: یا مسبب الاسباب، یا رحیم، یا رحمان، یا ملک، یا قدوس، یا سلام کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ مسبب الاسباب کا مفہوم یہ ہے کہ تمام چیزوں پر اختیار صرف اللہ ہی کا ہے، اور تمام چیزیں، تمام معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اس کی برکت سے اللہ آپ کی ضرور سنے گا۔ اس کے ساتھ اللہ کے مزید پیارے پیارے نام بھی ہیں۔ جس بھی نام سے آپ اللہ کو پکاریں گے اور جس مقصد کے لیے پکاریں گے، اللہ آپ کی دلی مراد ضرور پوری کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو اس وظیفے کی برکات کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جس کو کوئی بھی حاجت درپیش ہو تو اس کو آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یا بعد از نماز عشاء 2 رکعت صلاۃ الحاجات نفل ادا کریں۔ اس کے بعد کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر پڑھیں، اور عورتیں سر ڈانپ کر اس کو پڑھیں۔ یہ کلمات یہ ہیں: یا مسبب الاسباب، یا رحیم، یا رحمان، یا ملک، یا قدوس، یا سلام۔ اول آخر درود شریف کی ایک ایک تسبیح کریں۔ اللہ اسباب پیدا فرمانے والا ہے، اس پختہ یقین کے ساتھ عمل کیجیے۔ بے شک اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ گڑ گڑا کر اپنے رب عظیم کو منائیں، التجا کیجیے، جیسا کہ ایک بچہ گڑ گڑا کر اپنی ماں باپ کو منواتا ہے۔ اپنی بات منوائیں، اپنی بات منوانے تک روتا رہتا ہے۔ اللہ کے ساتھ یقیناً ہمارا تعلق بھی کچھ ایسا بن جائے، اس سے ہم اپنی بات منوا لیں۔ یقیناً آپ کا رب آپ کی ضرور سنے گا، اور آپ کو آپ کے نیک مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو جس نے بھی آزمایا ہے، اس کو ناکامی نہیں ہوئی ہے۔ اس درس کو سننے کے بعد مجھے ایک امید نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کی بھی ساری جائز ضرورت پوری ہوں گی، اور اللہ اس عمل کی برکت سے ہر مشکل کام کو آسانی میں بدلے گا، وہ بھی چند دنوں میں۔ اور میں آخر میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی نسلوں کو آباد رکھے۔ پیارے بھائیوں، آپ نے اس وظیفے کی برکات تو ملاحظہ فرمائی۔ آپ کا بھی جو مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس عمل کو کریں، اللہ پاک سے اپنی حاجت پوری کروائیں۔ اگر مگر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس وظیفے کا نتیجہ کیا نکلے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ دوستو سب شیطانی وسوسے اور عمل میں ناکامی کی بنیادی وجوہات ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس اور ایمان اور یقین پر بھی غور کیا جائے، تاکہ ہماری دعائیں جلد از جلد اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کا درجہ حاصل کر پائیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں۔ یہ سب کچھ دین سے دوری، شریعت سے متصادم رویہ، قرآن و سنت کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہیں۔ جب کوئی پریشانی آن پڑتی ہے تو لوگ پھر روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ساری عمر قرآن کھول کر نہیں دیکھتے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو تیسرا، ساتواں، 40واں کے دن قرآن خوانی کرواتے ہیں اور میت کو بخشوانے کی دعائیں کرواتے ہیں۔ اس کے بعد پھر قرآن طاق میں چلا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ پیارے بھائیو، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے نماز چھوڑی، اس نے دین چھوڑ دیا، جس نے نماز قائم کی، اس نے دین قائم رکھا۔ اور رزق کی تنگی دور ہونے کا وعدہ بھی نماز کے ساتھ ہی ہے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد، اپنے اسکول، کالج اور دفاتر میں نظر دوڑائیں تو ہمیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم میں سے کتنے لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔
پیارے بھائیوں، اور اس کی تنگی کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں گھر میں بہت سارے لوگ بے نمازی ہیں۔ ہمیں خود بھی نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی نماز کی پابندی کروانی چاہیے، اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان وظائف کا اہتمام کریں تو بہت جلد ان وظائف کا فائدہ ہوگا۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے اس اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔